بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کچھ دن کی تاخیر کے بعد حاضر ہوں، تاخیر پہ معذرت چاہتا ہوں۔ آج دو تین معاملات ہیں جن پہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس حکومت نے بھی ماضی کی حکومت کی طرح یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں، قانون کا احترام جتنا تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور جتنی بے توقیری پارلیمنٹ کی ہو سکتی ہے اس میں کوئی کمی نہ بچے، باوجود اس کے کہ چند دن باقی ہیں۔ اور اگر ان چند دنوں میں بے توقیری بند کر دی گئی تو شاید توقیر کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن توقیر تو مطلوب ہی نہیں ہے، بے توقیری اور ذلت مطلوب ہے، اور حکومت وہ کرنے کے لیے در پہ ہے۔ آج جو بل الیکشنز کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا وہ اس آئین سے انحراف ہے جو پاکستان کا مروجہ آئین ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو آپ آئین سے انحراف کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ آئین کہتا ہے The state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people۔ وہ chosen representative of people کون ہے؟ وہ جو ڈنگ ٹپاؤ حکومت ہوگی؟ قطعاً وہ نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہو سکتے، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ان کو چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل کہا جا سکے۔ سپریم کورٹ میں آج کے وزیر دفاع اس وقت اپوزیشن میں تھے یا جہاں کہیں بھی تھے، 2013 میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کر سپریم کورٹ گئے تھے کہ ڈیفائن کر دیا جائے کہ کیئر ٹیکر حکومت کون ہے۔ 5 جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا تھا، ان میں سے 3 یا 4 غالباً سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس بنے تھے، جج تو وہ تھے ہی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈنگ ٹپاؤ حکومت کے پاس اس بات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی شخص کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ خود کر سکے، وہ کوئی معاہدہ کر سکے، کوئی بڑا فیصلہ کر سکے، کیونکہ یہ پالیسی میکنگ کے ڈیسیژنز جو ہیں یہ صرف منتخب نمائندے کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے جنہیں عوام ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کریں اور حکومت اس کے نتیجے میں اپنے فیصلے کر سکے۔ یہ کرنے کیا لگے ہیں؟ یہ آئین سے انحراف کرنے لگے ہیں ایک ایسے معمولی سے قانون کے لیے، اور قانون بھی ایسا جس پہ پیپلز پارٹی نے بھی آج اعتراض کیا، جے یو آئی نے بھی اعتراض کیا، پی ٹی آئی تو اعتراض کرتی ہے، وہ تو کرے گی، کیوں نہیں کرے گی۔ یہ ڈنگ ٹپاؤ حکومت کو جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ملکی معاملات کو روز بروز چلائے اور دیکھے، یہ انحراف پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، یہ انحراف کے پی کے میں بھی ہو چکا ہے، اب یہ وفاق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں۔ یہ ان کو اختیار دینے لگے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ اکنامک فیصلے کر سکیں گے جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوں، بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کر سکیں گے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، فارن گورنمنٹس کے ساتھ، اور وہ تمام کام کر سکیں گے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ایکٹ کے تحت 2017 کے انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں، ان کو لے کے چل سکیں گے، پرائیویٹائزیشن کمیشن آرڈیننس کو بھی لے کر یہ آگے چل سکیں گے۔ گویا یہ پاکستان کی چیزوں کو اونے پونے بیچ دیں گے۔ پاکستان جو غریب ترین ملک ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے سرمایہ کی بنیاد پر جو چیز باقی بچی ہوئی ہے اس کو بھی اونے پونے وہ کیئر ٹیکر ڈنگ ٹپاؤ حکومت جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ڈنگ ٹپائے گی، وہ بیچنے جائے گی۔ کوئی کیا کسی کو کمیشن ملے گا؟ کوئی اس ملک کی حالت کو سنبھال سکے گا؟ اور کیا انتخاب وقت پر ہوگا؟ اگر فرض کیجئے انتخاب وقت پر نہ ہو اور ڈنگ ٹپاؤ کئی سال کے لیے بیٹھ جائے تو پھر میں اور آپ چیختے چلاتے رہیں گے اور کوئی ہمیں سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ جو خواجہ آصف صاحب نے پٹیشن کی تھی، اس پٹیشن کے 43 صفحوں کے فیصلے میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی، وہ ہیوی مکینیکل کمپلیکس کے کسی صاحب کو یہاں پوسٹنگ کے لیے آرڈر کیے تھے
زرداری صاحب کی حکومت نے، اور اس وقت وہ جب سپریم کورٹ میں چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جا کے چارج نہیں سنبھال سکتے، یہ اگلی حکومت فیصلہ کرے گی کہ یہ پوسٹنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اور وہ لیفٹیننٹ جنرل اپنا چارج سنبھالنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے نہیں سنبھالا تھا۔ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور خواجہ آصف کو تو خاص طور پر پڑھ لینا چاہیے۔ اب خواجہ آصف کا ذکر آ گیا تو یہ کہتا چلوں، ایک معقول انسان ہے، ایک بھلے خاندان کے فرد ہیں، لیکن جو زبان انہوں نے آج پارلیمنٹ میں استعمال کی وہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ یہ زبان وہ پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں اور خواتین کے بارے میں کرتے ہیں۔ پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے مہناز رفیع صاحبہ کا ایک کردار ہے، پی این اے کی تحریک میں بھی وہ گرفتار ہوئی تھی، وہ قومی اسمبلی کی رکن تھی، اور وہ بہت معزز محترم خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں۔ محترم خواجہ صاحب ان کے بارے میں تبصرہ فرما چکے تھے۔ آپ 100 اختلاف کریں شیریں مزاری سے، وہ خاتون ہیں، قومی اسمبلی کی رکن تھی، وزیر تھی، ان کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ کہے تھے، شاید کچھ اور موقعوں پہ بھی انہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے، لیکن یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے الفاظ واپس لیں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، اور جس باپ کے بیٹے ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا، ان کی اپنی اہلیہ بھی قومی اسمبلی کی رکن ہے، ان کی ایک قریبی عزیزہ بھی قومی اسمبلی کی رکن ہے، اور باقی خواتین بھی بہت ہی زیادہ مقدم ہیں، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے جو کچھ انہوں نے آج کہا۔ ان کی پٹیشن کو پڑھ لیا جائے، ان کے فیصلے کو پڑھ لیا جائے، اس پر جو آیا تو حکومت کو شاید خود رک جانا پڑے گا، اور اگر کل یا آج جس وقت بھی آپ یہ سن رہے ہوں گے پیپلز پارٹی نے ووٹ نہ دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو ایک نئی بدمزگی کا آغاز ہو جائے گا پاکستان کی پالیٹکس میں۔ کیا ڈیزائنز ہیں یہ بتایا جائے پارلیمنٹ میں کہ وہ کیا ڈیزائنز ہیں جو آنے والے دنوں میں گورنمنٹ فور کاسٹ کر رہی ہے، فور سی کر رہی ہے، اور ان کو بتا نہیں رہی کہ کیا کیا پاکستان میں ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، اور کیئر ٹیکر حکومت ان کے بارے میں فیصلے کرے گی۔ یہ ہمیں بتانا چاہیے، ان کو ہمارا رائٹ ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو لوگ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ دوسرا معاملہ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ بجلی کے بل ہیں۔ میرے پاس یہ نیشنل اسمبلی کا کویسچنز اور جواب اس کے موجود ہیں جو ارکان وہاں کرتے ہیں۔ یہ غالباً 16 جنوری 2023 کو محترم خرم دستگیر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا بجلی چوری کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں اے ایم آئی میٹرز کی، یہ انڈر پروسیس ہے۔ انسٹالیشن آف اے بی سی کیبل ان تھیفٹ پرون ایریاز، load management on the feeders, appropriation of ATC losses, meter reading through mobile phone with pictures and meter reading with implementation of DISCOs to avoid arbitrary charges to the meter readers, installation of monitoring meter system on transformer۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جون تک کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب تو اگست آنے والا ہے، جون تو گزر گیا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوئی۔ چاہیے تو اس رکن قومی اسمبلی کو یہ کہ ابھی 10-12 دن باقی ہیں، وہ ان کے خلاف پریویلیج موشن پیش کریں اور یہ آ کے جواب دیں کہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ جھوٹ تھی یا اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے کہا گردشی قرضے، اور انہوں نے منسٹر کو 3 دفعہ متوجہ کیا۔ منسٹر اپنی گفتگو میں مصروف تھے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ جس کیبنٹ کا حصہ ہے اس کا لیڈر مخاطب ہے لوگوں سے اور ان سے بھی، اور اس کی بات وہ سنتے۔ جو قرض چڑھ چکا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو پیسے نہیں دیتے، بجلی استعمال کرتے ہیں پیسے نہیں دیتے، جو چوری ہوتی ہے، جو ڈیزل پیٹرول گیس چوری ہوتا ہے، اس کے پیسے ہیں جو گردشی قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کا بوجھ کون کون اٹھاتا ہے؟ آپ اور میں اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس لگے تھے ان کا کبھی ہیٹنگ آڈٹ نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ 80s میں 90s میں لگے تھے، 30 سالوں میں اگر نہیں ہو سکا تو اب خاک ہوگا۔ 33 سال کے یہ منصوبے تھے، 33 سال میں ان کی مدت پوری ہونی تھی،
ان سے ہماری جان چھڑا دیں تو ہماری بجلی سستی ہو جائے گی. ہم ان کو بغیر بجلی پیدا کیے ہوئے پیسے دینے کے پابند ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں جو قومی اسمبلی میں کو بتایا گیا ہوا ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یونٹ پرچیز جو ہے وہ اور یونٹ بل جو ہوتا ہے اس میں کیسکو میں یعنی کوئٹہ میں 28.6% نقصان ہے, اس میں سیپکو میں 35.63% نقصان ہے, ہیسکو میں 28.9% نقصان ہے, پیسکو میں 37.47% نقصان ہے اور یہ چوری ہوتا ہے, ڈاکہ پڑتا ہے اس پر. ٹیسکو میں 9.32 ہے, میپکو میں 14.70 ہے, آئی ایس کو یعنی اسلام آباد میں 8.17 ہے, لیسکو لاہور میں 11.52 ہے, فیسکو میں 9.10 ہے, کیپکو میں 9.07 ہے اور ٹوٹل یہ بنتا ہے جو یونٹ پرچیز کیے جاتے ہیں 1,29,725 اور 1,07,886 کا بل لیا جاتا ہے, ٹوٹل 16.85% لاس ہوتا ہے. اسی طرح جو بل ہے اگر بل کسی جگہ پر مطلب یہ اسی ترتیب سے ہے کیسکو وغیرہ کی 74,988 ہے تو اس میں کلیکشن جو ہے وہ 25,987 کی ہے, یعنی 34% نقصان ہے, ریکوری نہیں ہوتی, اور 75% نقصان ہے, 34% نقصان نہیں ہے, ریکوری نہیں کی جاتی. اسی طرح سیپکو میں 64.69% ریکوری نہیں کی جاتی, 75.13% ہیسکو میں وہ نہیں کی جاتی ریکوری, پیسکو میں 92.17%, گویا تقریباً 7% لوگ بل دیتے ہیں, باقی بل ہی نہیں دیتے پشاور کے ایریے میں جو پورے کے پی کے کا نظام ہے اس میں. اسی طرح ٹیسکو میں تقریباً 68% لوگ بل نہیں دیتے اور میپکو میں 99.73% لوگ بل نہیں دیتے, صرف 27% لوگ بل دیتے ہیں, 27%. آئی ایس کو میں 95.55% ریکوری جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ جو صورتحال ہے یہ سرکولر ڈیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور جب یہ سرکولر ڈیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف ان کو کہتی ہے کہ بجلی کے بل بڑھاؤ, بجائے اس کے کہ یہ ریکوری کریں اور لاسز جو ہیں ان کو پورا کریں اور چوری نہ کریں. اس کے نتیجے میں یہ لوگوں پر عذاب ڈالتے ہیں اور اللہ ان پر عذاب ڈالے گا, یقیناً ڈالے گا. انتخاب ہونے والا ہے, لوگ ان کے گریبانوں کو پکڑیں گے. ایک بات جو آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وابڈا کے لاکھوں ملازمین کو ان کی زندگی کے اختتام تک مفت بجلی دی جاتی ہے. اسی طرح گیس جو ہے اس کے ملازمین کو زندگی کے آخر تک اور پھر ان کے خاندانوں کو گیس مفت دی جاتی ہے. اگر ان کو گیس مفت دی جاتی ہے تو قومی اسمبلی میں سوال کیا گیا, اس کے جواب میں پرائیویٹلی ممبر جس نے سوال کیا خاتون نے, اس کو کہا گیا, ہر طرف سے کہا گیا کہ یہ سوال واپس لے لیجئے اس لیے کہ ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہتے. اگر ہم اس کا جواب دیں گے تو وہ ہڑتال کر دیں گے, پورا ملک ہڑتال کر دے, حکومت کو پرواہ نہیں ہے. وابڈا کے ملازمین جو کرپٹ ترین ملازمین ہیں پاکستان کے, وہ اگر سٹرائک پہ جانا چاہیں تو حکومت کے تھر تھر کانپتی ہے کہ وہ سٹرائک پہ چلے جائیں گے. کیا اس میں لوگوں کا حصہ ہے؟ اگر حصہ نہیں ہے تو پھر گرفت کیوں نہیں کی جاتی؟ ان معاملات کو دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم ان کو دیکھیں گے, سمجھیں گے, سوچیں گے تو ہم اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کریں گے کہ ہم کس کو ووٹ دیں اور کیوں دیں, اور ان سے جواب کیوں نہ لیا جائے, ان کی کارکردگی ان سے پوچھی جائے. یقیناً انہوں نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی, لیکن اگر یہ چوروں کو نہیں پکڑ سکتے, ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے, اور غریب مزدوروں کی تنخواہ پوری نہیں مل سکتی, اور ان کا گلا گھونٹنے کے لیے بجلی گیس کے بل بڑھائے جاتے ہیں, ابھی پانی کے بل بھی بڑھیں گے, ابھی مہنگائی اور ہوگی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی اور ہوگی اور بہت ہوگی, اور اس کا بوجھ یہ نہیں اٹھانا چاہتے, اس لیے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات دینا چاہتے ہیں کہ وہ اور معاملات طے کرے, اور معاہدے کرے, اور قرض لے, اور ہماری زندگی کو عذاب میں ڈالے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اپنے مستقبل کے حوالے سے آپ ہی کو سوچنا ہے, آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے.
اگر آپ اور میں ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ کریں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے بہتری کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو کل حاضر ہوں گا۔